دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے۔ علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے وہ۔ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی؟ فرسٹ ٹائم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی۔ صحیح۔ مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی، نیچے سے نہیں لگے گی۔ تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے، وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، ادروائز نہیں۔ لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں، چارپائیوں پہ لیٹیں، تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ، قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا، ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد، جب میں آیا نا میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار، کھڑکیاں کھول دی کمروں کی، خدا کی قسم
جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں, عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی, آرام سے گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تو تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ ایسے. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے. اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ ہو رہا, مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ بزے کی نیند آ رہی. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے, لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے. زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کہنے یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس سے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی.
یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے. کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر. اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے, پھر میں بند کر دیتا ہوں. دفع کرو یار, ہم کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے. اچھا بھائی مفتی صاحب, طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل. نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز. عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں, عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننسی میں تھی, پریگننٹ تھی, تو بچے کی ولادت. یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے, اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں, مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے, ان اسکالرز کی, اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں, وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں, انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, ارتبتم, اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن, اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں, اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے, یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے, یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے, اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے, اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں, بہت آسان جواب ہے اس کا, اتنے زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں, وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا, 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے, تو بعض اسکالر نے, غامدی صاحب نے کیا کیا, ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے, عورتیں بہت ہوتی تھی, خاص اسپیسیفک صورتوں میں. ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے, اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے, نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے, لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو, اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا, اجازت ہے ہمیشہ سے. آج اجماع امت ہے یہ,
تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں، آپ اس سے پوچھیں، وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں، خوش ہیں، ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے، اسٹریس دور ہو رہی ہے، اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے، وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے، ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں آتا، ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے، اور اس میں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، دیوبندی، بریلوی، وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ، تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو۔ تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے، تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں، حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں قابل تعریف نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں، دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو، رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے، مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے، تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے۔ اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی، دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ہے ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام بخاری، کسی نے بھی نہیں کہا۔ جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا، لا۔ اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا؟ بھائی اس کا ولی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے، آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا۔ میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے، اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا، ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا، لیگل ہے۔ ایتھیس بھی کہے گا لیگل ہے، کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے۔ لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہے کہ جائز ہے، تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو یہ کام، کرو جب تمہیں کیا ہو، اس میں فائدہ ہو۔ تم 18 سال کی ہو، 30 سال کے آدمی سے کر لو، 35 سال کے آدمی سے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو۔ پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے۔ تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا، ترغیب نہیں دی ہے، ترغیب بلوغت کے بعد ہے۔ جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے۔ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، یہ مشاہدہ ہے، اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا، لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے، اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل، اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج۔ اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے۔ تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے، فزیکلی بھی اس قابل ہے،
وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس کے پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں. میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے, ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے. کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا, اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی, خرید تو سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے, بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے,
ایک بات. نمبر 2, غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے, یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی, کوڑیوں کے دام, باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے, لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلعدم ہوگا. وہ بیچنا, وہ کیا ہوگا, وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی. کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا, تمہارا بیٹا تھا, تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی. جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا, شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے, بولو, کلعدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے, بچی بالغ ہو چکی, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے, لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا, وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10 11 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں, اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے, بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے, نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا, تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا, تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر, تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا. اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے, کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے, نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا, اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح شام پھینکتے رہتے ہیں. اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے. اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے, 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ, اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہیں, اس کے آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا, لوگ خام میں کہتے ہیں اڑا اس میں جمع کرا دیتے, کسی نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے, یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ لوگ ہیں اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی, وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے, مسلمان خاندانی ہوتے ہیں, کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو تعریف کے قابل نہیں ہے, نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا, ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے, جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے, تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, لیگل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی, احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے, 3 مینسز ہے, 3 مہینے ہیں.
دو چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. وَأُولَاتِ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی، حیض آنا بند ہو گیا. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے، ان کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ ان ارتبتم میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں ان ارتبتم، اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں، جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. واللائي لم يحضن، تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں، ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا، پتہ ککھ بھی نہیں ہے. الموت لیس منہ الفوت، ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان، موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے، آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے، کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی، کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے، لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں، فلاں کا انتقال، فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2 4 منہ میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے ابھی ہمیں کیوں مار رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، جوان آدمی تھا. کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1 2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا، اینٹی ایجنگ، بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں، بڑھاپے سے روکنے والی خوراک، کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا، فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو. بریک بولو نہیں لگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی، روک دیا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو، بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ. آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے. نا 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو، پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید، کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو، اب کیا ہے. اس کو بھی نوچا، پھر اتنے سفید کہتے ہیں نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے، پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ، کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی، سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں، پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس، ادھر توجہ میرے بھائی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی، پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟
تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے، اب انسان کا بچہ بن جا۔ فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ ان میں بڑھاپا بھی ہے، اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع، جتنا پاورفل ہونا تھا نا۔ قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو، خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور۔ آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں، لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع۔ یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی، اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے، 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی۔ تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ۔ اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اب طاقتور ہونے کی فکر۔ 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک، 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک، 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں۔ اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے، اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے۔ تو بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس، کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں۔ واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں۔ ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور، دماغی کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی، تو واپس۔ تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع۔ بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں، ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، فٹ فاٹ، تو اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں، میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے، کہہ رہے ہیں وہ دن گئے، اب تو ایسا ہی ہے، اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا آہ کی آواز آتی ہے۔ وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی نا، ٹھوکر لگی ایک دم بیچارہ لڑکا 3-4 قدم، تو کہنے لگا ہائے جوانی، پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے؟ تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس، اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا۔ انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا۔ تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے، اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب الدنیا، دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے۔ دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ
سمجھے جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بھی بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، کس توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے ہیں، کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں، وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی ہے. تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر، تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا. میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی، بالکل بوڑھی عورتیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ کہتے ہیں یار کام ہو.
وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو, دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے مل. جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا, جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا, جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو, اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں, پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے, یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, دو رشتے آئے آپ کے لیے, ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا. کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے, حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے, صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل, ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے. تو سو تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے, تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر, تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں, جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ
بھوک سے مر جائیں گے, کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو, ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا, دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر, بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا اوپر, بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ, ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے بھائی, انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا, بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ, آپ نے کھایا, پیٹ ویٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا, بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا.